جی السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے، اور ہم بھی امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضلوں کی رحمت سے نوازتا رہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم وطن عزیز میں اقلیتی فرقوں کی آزادی کے سلسلے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، وطن عزیز میں اقلیتی فرقے، چاہے وہ احمدی برادری ہو، چاہے ہندو برادری ہو، چاہے سکھ برادری ہو، چاہے کرسچن برادری ہو، ان ساری اقلیتوں کو اس وقت وطن عزیز میں شدید خطرات ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بلوچستان اور سندھ میں اتنے حالات خراب ہیں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان خراب صورتحال کے تناظر میں احمدیہ برادری اور ہندو برادری یہ لگاتار ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، اور سکھ برادری بھی پشاور میں بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر زیادہ دیکھا جائے تو احمدیہ برادری اور ہندو برادری براہ راست متاثر ہیں۔ ان کی نہ کوئی حکومت مدد کرتی ہے، نہ ہی کوئی N.a.q مدد کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، انتہا پسند، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے مذہبی ہوں، ان انتہا پسندوں سے حکومت بھی ڈرتی ہے، پولیس بھی ڈرتی ہے، ضلعی انتظامیہ بھی ڈرتی ہے۔ لہذا وہ ڈر کے اتنے ڈر چکے ہیں، پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی کی مدد کو نہیں آتے، بلکہ انتہا پسند لوگوں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم آپ کو سندھ میں جو ہندو برادری کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ تو ہندو برادری کی عورتیں اور مردوں کو ڈاکو بھی اغوا کر رہے ہیں، اور انتہا پسند بھی، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، وہ بھی ہندو برادری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آپ تو میرے عزیز دوستو، ڈاکو بھی اتنے دلیر ہو چکے ہیں، وہ بھی ان ہندو برادری کی لڑکیوں اور لڑکوں کو اغوا کرنے کے لیے ان کے گھروں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ میرے عزیز دوستو، ان 2-3 مہینوں کے اندر 15 سے زائد ہندو فیملیاں ہندوستان ہجرت کر چکے ہیں، اور وہ بھی اور آنے والے دنوں میں اور بھی ہندو برادری کے گھر آہستہ آہستہ ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آئیے احمدیہ برادری کی طرف۔ اس وقت احمدیہ برادری کو مذہبی انتہا پسندوں کی تنگ نظری سے زیادہ ڈر ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ وقت آ چکا ہے، طریقہ لبیک نے ضلع جہلم کی احمدیہ بندرگاہوں کے مینار گرانے کا اور گنبد گرانے کا حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے 10 محرم کو 10 بجے ضلع جہلم کی ساری عبادت گاہوں سے مینار گرا دیے جائیں گے، محراب کرا دیے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچئے، اس وقت وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ حکومت ہو، قانون نافذ کرنے والے ہوں، کیا ان میں اتنی بھی غیرت نہیں؟ ملک کے
امن و امان کو خراب کرنے کے لیے طریق البیک جذباتی نعرہ جات استعمال کر رہی ہے، اور میرے دوستوں اور ضلعی انتظامیہ بھی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں۔ میرے دوستوں اس دہائی میں مشرف کے دور میں لال مسجد کی وجہ سے طریق طالبان پاکستان قائم ہوئی۔ اس کے بعد آئیے اور مختلف تنظیمیں بنتی آ رہیں۔ اب طریق البیک ہے، اگر اس کو بھی لگام نہ ڈالی گئی، اگر اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا، یہ بھی ایک جنونی تو پہلے ہی ہیں، انتہا پسند تو پہلے ہی ہیں، مگر اب کیا جا سکتا ہے؟ یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ ان کو چاہیے جیسے بھی ہے اقلیتوں کو بھی پاکستان میں زندہ رہنے دیا جائے، چاہے وہ احمدی برادری ہے، چاہے ہندو برادری ہے، چاہے کرسچن برادری ہے، چاہے سکھ برادری ہے، اور بھی جتنی اقلیتیں رہتی ہیں ان کو بھی پاکستان میں آزاد زندگی گزارنے دیں۔ میرے دوستو یہ تھا مذہبی اقلیتی فرقوں کی پاکستان میں آزادی کی صورتحال۔ میرے عزیز دوستو آپ سب سے گزارش ہے رب کریم کے آگے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان اقلیتی فرقوں کو محفوظ رکھے اور جنونی انتہا پسندوں سے بچا کر رکھے، تاکہ وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ میرے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرے دوستو رب رکھا۔